طور سے جو سب سے اہم عبادت جس کو ہم مانتے ہیں وہ ہے ذکر اہل بیت کا. تو سبحان اللہ. نماز پنجگانہ کے بعد قرآن کی تلاوت کے بعد اگر سب سے زیادہ اس مہینے میں کسی عمل کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول مانا جائے گا وہ ہے ذکر اہل بیت کا. تو سبحان اللہ. تو حضرات محترم آئیے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائی. کہہ دیجیے الحمدللہ. الحمدللہ. تو حسب عادت چند اشعار جو نعتیہ اشعار بھی ہے اور اس میں منقبت کے بھی اشعار انشاءاللہ شامل رہیں گے تاکہ وقت کو جو ہے خیال رکھتے ہوئے اور ایک فرمائش ہمارے حافظ صاحب کی انشاءاللہ وہ بھی پورا کریں گے. تو چند اشعار نعت کے بھی ہو جائے اور منقبت کے بھی ہو جائے. کیا خیال ہے؟ تو آپ حضرات امید کرتے ہیں کہ پسند کریں گے اور ہو سکے تو مل کے پڑھیں گے. ایک مشہور زمانہ ایک نعت ہے وہ شہر محبت پوری دنیا سن رہی ہے نا. یہ انداز ہے کلام کا طرز یہی ہے اور انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے. ہمارے حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ روضہ رسول کی زیارت کر کے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو جو حج کر کے آتا ہے جو عمرہ کر کے آتا ہے جو زیارت کر کے آتا ہے تو ایک بار چلا آتا ہے لیکن ساری زندگی وہاں کے لیے تڑپتا رہتا ہے. ایک سچے عاشق کی بات ہے نا. اسی لیے کسی دیوانے نے کہا ہے کہ وہ شہر منور وہ دلکش نظارہ جو میں ان سے پوچھوں کہ جب یاد کرتا ہے تو لگتا ہے کہ سرکار کا امت خلقہ سامنے. تصور جما لیجئے کہ وہ شہر منور وہ دلکش نظارہ وہ چوکھٹ پیمبر کی یاد آ رہی ہے. وہ شہر منور وہ دلکش نظارہ وہ چوکھٹ پیمبر کی یاد آ رہی ہے. وہ نورانی چھتری سبحان اللہ کہتے ہیں کہ وہ نورانی چھتری کے سائے میں رہنا. وہ نورانی چھتری کے سائے میں رہنا. وہ پرکیف منظر کی یاد آ رہی ہے. وہ شہر منور وہ دلکش نظارہ وہ چوکھٹ پیمبر کی یاد آ رہی. یہ شعر خاص طور سے ہمارے حافظ صاحب کو نظر کر رہا ہوں کہ مدینے کی حسرت ستاتی ہے مجھ کو. مدینے کی فرقت رلاتی ہے مجھ کو. مدینے کی حسرت ستاتی ہے مجھ کو. مدینے کی فرقت رلاتی ہے مجھ کو. مدینے کے زائر مجھے ساتھ لے جا. مدینے کے زائر مجھے ساتھ لے جا کہ محبوب داور کی یاد آ رہی ہے. وہ شہر منور وہ دلکش نظارہ وہ چوکھٹ پیمبر کی یاد آ رہی ہے. منقبت کا شعر بھی ہے سماعت کیجیے کہ کہا کربلا میں یہ 6 ماہ کا اصغر تو مجبور آمد سمجھ مجھ کو کم پر. بڑا پیارا شعر ہے توجہ کے ساتھ
الفاظ سنیں گے کہ کہا کربلا میں یہ 6 ماہ کا اصغر تو مجبور مت سمجھے مجھ کو تو کمتر مجھے تیرے پانی کی حاجت نہیں ہے مجھے تیرے پانی کی حاجت نہیں ہے شہیدی کی کوثر کی یاد آ رہی ہے مجھے تیرے پانی کی حاجت نہیں ہے شہیدی کی کوثر کی یاد آ رہی ہے۔ اور آخری شعر اس کلام کا پڑھ رہا ہوں پورا کلام انشاءاللہ کسی اور موقع میں سنیں گے منقبت کا یہ بھی شعر ہے کہ چلے پرچم نیلے ہم کو بچانے سبحان اللہ چلے پرچم نیلے ہم کو بچانے جو نانا سے وعدہ تھا اس کو نبھانے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ کہ چلے پرچم نیلے ہم کو بچانے جو نانا سے وعدہ تھا اس کو نبھانے جو قرباں ہوئے دی کی عظمت کی خاطر جو قرباں ہوئے دی کی عظمت کی خاطر مجھے ان بہتر کی یاد آ رہی ہے وہ شہر منور وہ دلکش نظارہ وہ چوکھٹ پیمبر کی یاد آ رہی ہے جھوم جھوم کے درود پاک پڑھے اللہم چونکہ شہید آدم کی یاد آ گئی ہے کربلا والوں کا ذکر چھڑ گیا ہے یہ ایسا ذکر ہے کہ جو کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا آج کے محفل کے حوالے سے چند منٹ کے لیے حاضر ہوا اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا انہیں مردہ نہ کہنا یہ شہید اعظم شہیدان وفا کی شان کو دیکھو کہ شریعت کا حکم ظاہر پہ لگتا ہے دل میں اگر کوئی غلط ارادہ کر لے تو کوئی مفتی اسے فتویٰ نہیں دیتا جب تک کہ زبان سے نہ کہے جب تک کہ زبان سے نہ کہے شریعت اس پر حکم نہیں لگاتی اس پہ کوئی فتویٰ نہیں آتا لیکن کیا شان ہے شہیدان وفا کی کہ رب فرماتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ کہنا تو درکنار مردہ سوچنا بھی مت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا کہنے پر پابندی ہی نہیں کہنے پر ہی سی فتویٰ نہیں آئے گا یہ کسی دنیا کے کسی مفتی کا فتویٰ نہیں یہ خالق کائنات نے قرآن کے ذریعے سے یہ فتویٰ لگا دیا ہے یہ حکم لگا دیا ہے کہ شہید کو مردہ کہنے والا ہی کافر نہیں بلکہ مردہ سوچنے والا بھی کافر گمان بھی نہ کرے مولا تو کیا سوچے کیا خیال رکھے کیا عقیدہ رکھے اللہ فرماتا ہے کسی مولوی سے مت پوچھ قرآن سے پوچھ بل احیاء
بلکہ وہ زندہ سبحان اللہ. انہیں زندہ مانا. اب کیسی زندگی. کل بھی عشاء کے بعد اسی آیت کریمہ پہ ذکر چھڑ گیا تھا. آدھا گھنٹہ کا بیان 2.5 گھنٹہ تقریباً کرنا پڑا. بات ہی کچھ ایسی ہے. کچھ لوگ اس ماہ محرم الحرام میں نماز روزہ عبادت بندگی کی تبلیغ کی آڑ میں لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے, عبادت کی طرف بلائیں گے. یہ تو پورا سال پڑا ہے. یہ تبلیغ یہ کام تو پوری زندگی بھر ایک مبلغ کی فریضے میں آتا ہے کہ لوگوں کو نماز کی دعوت دے, لوگوں کو عبادت کی طرف بلائے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اس دعوت کو آڑ بنا کر ذکر حسین سے, ذکر اہل بیت سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں. کا نماز کا ذکر کرو, عبادت کا ذکر کرو, ذکر حسین کیا ہے. اور ایک شعر میں سمجھانا چاہتا ہوں. جناب ریاض رفیق صاحب مرحوم جو گزر گئے, ہر سال وہ محرم شریف میں کلام وغیرہ پڑھتے تھے. اللہ ان کو اس کلام کی برکت عطا فرمائے. کیا خوب فرماتے ہیں کہ حق کو سلامتی کو یقین کو نماز کو. کہہ دو نا سبحان اللہ. ہم 10 منٹ ذکر حسین کر کے چلے جائیں, کوئی آگے کہے گا کہ مولوی نے تو نماز کا ذکر کیا ہی نہیں, حق پر تو بیان ہی نہیں کیا, دین کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں. ہم نے کہا سن ایک ذکر حسین میں کیا ہے. حق کو سلامتی کو یقین کو نماز کو یکجا اگر کرے تو نتیجہ حسین ہے. ہاں یکجا اگر کرے تو نتیجہ حسین ہے. قطرہ ہے کائنات کو دریا حسین ہے. ہاں قطرہ ہے کائنات کو دریا حسین ہے. لفظ حسین بے شک. لکھتے ہیں نا عربی میں, جب لکھتے ہیں حسین تو پہلا حرف کیا ہے؟ ہا. ہا سے مراد حق. بے شک. کہہ دو سبحان اللہ. اس کے بعد ہے سین, سین سے مراد ہے سلامتی. کہہ دو سبحان اللہ. اس کے بعد ہے یا, یا سے مراد ہے یقین. بے شک. اس کے بعد ہے نون, نون سے مراد ہے نماز. بے شک. میرے امام حسین کے نام کو اگر لے لیا جائے تو حق کا تذکرہ ہوتا ہے, بے شک. سلامتی کا تذکرہ ہوتا ہے, یقین کا تذکرہ ہوتا ہے, نماز کا تذکرہ ہوتا ہے. ایک ذکر حسین میں اللہ نے ہر کچھ شامل رکھا ہے. قول سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ پہلی تاریخ سے لے کے 10ویں تاریخ تک ڈھول پیٹ پیٹ کے پھاڑ دیتے ہیں, لیکن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے. بے شک. یہ جو ایسا کرتا ہے یہ اس کی غلطی ہے. بے شک. جو ذکر حسین کا نام لے کر شریعت کے خلاف کارنامے کرتا ہے, جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. اگر محرم میں یہ سب کام کرنا ہوتا تو امام حسین کے بیٹے کرتے. بے شک. جی جی. کوئی مجھے دکھلا دے